أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 3 خطبات جمعہ میں نے بعض ایسی تکلیف دہ باتوں کا ذکر کیا تھا جو نظام جماعت کے عدم احترام سے پیدا ہوتی ہیں، تقوی کی کمی سے یا علم کی کمی کے نتیجے میں یا عام عقل کی کمی کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی باتیں فتنوں کا رنگ اختیار کر جاتی ہیں اور نظام جماعت کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نظام خلافت کے تابع ہر ایسے فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ورنہ اگر نظام خلافت نہ ہوتا تو اب تک یہ جماعت خدا جانے کتنے ٹکڑوں میں بکھر چکی ہوتی. لیکن اصل حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فتنے اٹھنے سے پہلے ہی ان کے احتمالات کو ختم کیا جائے. اسی غرض سے میں نے یہ خطبات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ احباب جماعت کو خوب اچھی طرح علم ہو کہ کون کون سی غلطیاں کیا کیا بد نتائج پیدا کرتی ہیں اور وہ فتنے کو آغاز ہی میں دیکھ کر پہچان سکیں. جب مرض پہچانی جائے اور اس کا شعور پیدا ہو جائے تو اس پر قابو پانا کچھ مشکل نہیں ہوتا. آغاز ہی میں مرض کی شناخت ہونی ضروری ہے، اور جن کو مرض کی شناخت نہ ہو، مرض اکثر اوقات ان کے اختیار سے باہر نکل جاتی ہے. آج کے خطبے میں بھی چند عام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن پر اگر توجہ نہ دی جائے تو اس سے بعض اوقات بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. عام طور پر مجلس عاملہ میں جو امیر کے تابع ہو یا صدر کے تابع ہو، ماحول کی نگرانی اس رنگ میں نہیں کی جاتی کہ بدمزہ باتیں، بدخلقی کی باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں، حالانکہ وہی فتنوں کے آغاز ہے. جس مجلس عاملہ میں باہمی محبت کا رنگ نہیں، اخوت کا رنگ نہیں، تقوی کے ساتھ بات کرنے کی عادت نہیں، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں فتنے ہمیشہ پرورش پا سکتے ہیں. ان میں ان روزمرہ کی باتوں میں ایک بات ایسی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات مجلس عاملہ کے بعض ممبران ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور بعض دوسرے ممبران آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اس کا نام گروہ بندی نہیں ہے. فطرتاً انسان
بعض انسانوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، بعض انسانوں سے دور ہوتا ہے، مزاج کے بہت اختلافات ہیں، اس لیے طبعاً چند آدمیوں کا ہم خیال ہونا یا ایک دوسرے سے تعلق میں بڑھتے چلے جانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن مجلس عاملہ میں جب معاملات زیر بحث آتے ہیں اس وقت ہم خیال یا دوستوں کا ہمیشہ اس وجہ سے ایک دوسرے کی تائید کرنا کہ یہ ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں اور ایک ہی تعلق والا گروہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے، اور بہت سے فتنے اسی لا علمی اور حماقت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق والے، ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی بات کی تائید کریں، حالانکہ مجلس عاملہ ہو یا کوئی اور مجلس مشورے کی بات ہو، کہیں ہو رہی ہو، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشورہ دینے والے کو امین فرمایا ہے، اور امین لفظ میں بہت بڑی حکمت کا راز پوشیدہ کر دیا۔ پوشیدہ تو اس لیے کہ بعض نظروں سے یہ پوشیدہ رہتا ہے، ورنہ حقیقت میں لفظ امین میں تو بڑا کھلا کھلا پیغام ہے۔ جو بات نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امین خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان کی امانت کی نگہداشت کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، اور اگر کبھی مشورہ ہو تو مشورہ دینے والے کو ہمیشہ پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں خدا کی طرف سے امین مقرر ہوا ہوں، اور سچائی کی امانت اس کے سپرد ہے، عدل کی امانت اس کے سپرد ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بس خواہ کوئی کیسا ہی تعلق والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اگر صدق دل سے انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے تو اس کی تعریف کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس میں عام طور پر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ مختلف جماعتی خدمات میں مجھے مختلف قسم کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور میرا وسیع تجربہ ہے کہ اچھے بھلے نیک متقی لوگ اخلاص کے ساتھ وقف کرنے والے، وہ بھی لا علمی یا لاشعوری حالت میں ان باتوں میں ملوث ہونے لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک بات مشورے کے لیے اٹھی ہے تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہلکا سا اشارہ بھی ہوتا ہے، اور کسی اور کے خلاف اس کی بے وقوفی پر ہنسی یا اس کے مشورے کے غلط ہونے کے متعلق اشاروں میں بتانا کہ دیکھو جی اس نے ایسی بات کرنی تھی، وہ ہلکی سی ادا ایسی خطرناک ادا ہے جو ان کے ایمان کو کھا جاتی ہے، اس موقع پر کم سے کم ان کے تقویٰ کو کھا جاتی ہے۔ جب مشورہ ہو رہا ہو، کچھ لوگ اپنی عقل کے مطابق بے وقوفوں والی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسرے کچھ لوگ ان کی طرف حقارت سے دیکھیں اور یہ گویا کہ باتیں کریں کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے، اس بے وقوف کو کیا پتا، یا اس نے تو ایسی ہی باتیں کرنی تھیں، تو اسی وقت امانت ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور وہ خائن کی حیثیت سے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، مجلس عاملہ ہو یا اور مشورے کی مجلس ہو، ہر ایک کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ تقویٰ کے ساتھ اپنی بات کرے، اور کسی کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو تحقیر سے دیکھے۔ ہاں، اختلاف کی نظر سے دیکھنا ہرگز گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات جو میرے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ امیر کی اطاعت اور امیر کے ادب کا یہ غلط مطلب سمجھا جاتا ہے کہ امیر کی ہر بات کی ضرور تائید کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور گروہ بندی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بہت سے ایسے معاملات میں
تفصیل سے جائزہ لینا پڑتا ہے. اس لیے جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں. ایک ایسی مجلس عاملہ میرے ذہن میں ہے جس میں کچھ ممبران نے یہ پیشہ بنایا ہوا تھا کہ امیر کی ہر بات کی تائید کریں اور اس رنگ میں کریں کہ گویا وہی امیر کے دوست ہیں اور باقی دشمن ہیں. اس میں دو قسم کے خطرات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ان کی نیتیں صاف بھی ہوں تو امیر یہ سمجھنے لگے گا کہ یہی میرے دوست ہیں اور باقی میرے دشمن ہیں. اور دوسرا ان کی نیتوں کے فتور کا خطرہ بھی ہے. بعض لوگ اس طرز عمل سے امیر کو اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اگر سادہ لو امیر ہو تو وہ ضرور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے. پھر جو بات دوسرا گروہ کرتا ہے ان کے دل میں رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہاں پارٹی ہے، اور گویا امیر ایک پارٹی کا خود نگران ہے، ایک پارٹی کو سپورٹ دینے لگا ہے. جرمنی والے خطبے میں میں نے بیان کیا تھا کہ امیر کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک ہی پارٹی کا نمائندہ یعنی خدا کی پارٹی کا. لیکن وہ اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا تھا جو میرے سامنے تھی. بعض دفعہ اس کے برعکس ممکن ہے جب بھی امیر ایسے خوش آمدیوں کی باتوں کے نتیجے میں تقویٰ کی بات کرنے کی بجائے ان کو اپنا ساتھی سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان پر اس وجہ سے انحصار کرنے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی تائید کرتے ہیں، وہیں اس کی پارٹی بدل گئی. یعنی ہونا تو اس کو خدا کی پارٹی کا چاہیے تھا، ایسا کہ خلافت اس کی پشت پناہی پر ہوتی، لیکن عملاً وہ اس اعلیٰ برکت سے محروم رہ جاتا ہے. مشورے کے وقت یہ وہ خطرہ ہے جس کو صرف امیری کو نہیں دوسروں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. جب بھی ایک شخص اس وجہ سے تائید کرے کہ گویا وہ آپ کا ساتھی ہے تو اس ذہین آدمی کے لیے اس کو معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا. ایسے شخص کا احترام دل میں گرنا چاہیے نہ کہ بڑھنا چاہیے، اور اس کی بروقت سرزنش کے نتیجے میں اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور جو باقی ممبران ہیں اس مجلس کے ان کے دل میں بھی یہ بات یقین کے ساتھ گڑ سکتی ہے کہ یہ شخص کسی کا نہیں ہے، صرف خدا کا ہے، سچی بات کا ہے، اور کسی گروہ کی تائید اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گروہ اس کی تائید کرتا ہے. بس ہر بات میں اگر تقویٰ پیش نظر رہے تو کسی دوسرے جھگڑے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا عقل کے متعلق کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی عقل کی کیا تعریف ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تم سمجھ تو نہیں سکو گے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تقویٰ سے زیادہ کوئی عقل نہیں ہو سکتی. تقویٰ اور عقل دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ہر شخص کی اپنی عقل ہے، اس عقل میں تو وہ براہ راست اپنی کوشش سے ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تقویٰ پر قائم ہو جائے تو اس کو ایک ایسا نور ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے نور سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور اسی کا نام عقل کل ہے. بعض دفعہ اپنی مرضی کے خلاف فیصلے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بات دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ میری مرضی اس وقت خدا کی مرضی کے خلاف ہے، میری خواہش خدا کی خواہش کے خلاف ہے. اور ایسے فیصلوں پر ہمیشہ وہ اپنے نفس کی تمنا پر اپنے رب کی اس خواہش کو ترجیح دیتا ہے جو وہ تصور کرتا ہے. یہ تقویٰ ہے، اور اس کے نتیجے میں عقل روشن ہوتی ہے، اور تقویٰ کے ساتھ فیصلے کرنے والا کبھی پارٹی بازی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. کبھی وہ ایک کی تائید کرے گا، کبھی دوسرے کی تائید کرے گا، تائید کی خاطر نہیں بلکہ بات کی خاطر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت فرمائی کہ الحکمت، اس موقع سے تعلق رکھنے والی نصیحت فرمائی، الحکمت ضالۃ المومن ہے کہ حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی ہے، وہ اس کا مالک ہے.
अगर दुश्मन से भी आए तो वो उसे लेगा। कभी ये तो नहीं हुआ कि किसी की कार चोरी हो जाए तो वो कहे मेरे एक बड़े कमीने दुश्मन के पास से निकली है, मैं नहीं लूंगा। जितनी बड़ी दुश्मनी हो उतना ही वो जल्दी उसको लेने की कोशिश करेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कैसा मोमिन के साथ हिकमत का रिश्ता बांध दिया कि किसी सूरत में भी मोमिन हिकमत से अलग नहीं हो सकता। बस अगर ऐसे लोगों की तरफ से हिकमत की बात मिले अमीर को, जो अमूमन वो समझता है मेरी तायीद नहीं करते, तो उसे दोनों हाथों से कबूल करे। जो गलत तायीद करते हैं उनकी सरजनिश करे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये अच्छी बात है। इसके नतीजे में अगर खुदा न खास्ता कोई फितने का फतूर पैदा हो भी रहा था तो वो ज़ाइल हो जाएगा। एक इसके अलावा एक ऐसी बात है जिसका माल से ताल्लुक है। जमात अहमदिया में बाज़ फितने इस वजह से भी पैदा होते हैं कि वो लोग उन लोगों के अखराजात के तरीक पर खुश नहीं होते जिनके सुपुर्द जमात की अमानत होती है। अमीर का खर्च का तरीक है या दूसरे मेंबरान के खर्च का तरीक है, और खर्च के मामले में अक्सर लोगों को ये इल्म भी नहीं कि खर्च कैसे होना चाहिए और निज़ाम जमात किसको क्या इख्तियार देता है। अगर ये इल्म हो तो उसके नतीजे में फितना पैदा होने की बजाय बरवक्त एक गलत बात की इत्तला सही आदमी को पहुंच सकती है। मजालिस आमला की दो हैसियतें हैं। एक वो मजलिस आमला है जो अमीर के ताबे है, और अमीर एक ऐसा लक़ब है जमात में जिसे दूसरे हर मुंतखब ओहदों से बरतरी हासिल है। अमीर से मुराद ये है कि खलीफा वक्त ने जो अपने इख्तियारात दूसरों को तफवीज़ किए हैं, अमारत के ओहदे को उनसे ऐसे इख्तियारात सबसे ज्यादा तफवीज़ किए हैं जो निज़ाम जमात में खिलाफत की तरफ से हमेशा तफवीज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी माल को भी इख्तियार तफवीज़ हुए हैं, सेक्रेटरी तबलीग को भी हैं, एक इलाके के सदर, एक जमात के सदर को भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इख्तियारात अमीर को हैं, क्योंकि अमीर खलीफा वक्त का बराह रास्त नुमाइंदा होता है। इंतखाब मशवरे की खातिर किया जाता है, मगर उसका डेमोक्रेटिक इंतखाबात से ताल्लुक नहीं है। डेमोक्रेटिक इंतखाब में जो रूह है कि अवाम की राय मालूम हो जाए, उस हद तक ये डेमोक्रेटिक है। मगर अवाम के लिए बेहतर क्या है, ये फैसला बाज़ दफा अवाम की राय से नहीं बल्कि खलीफा वक्त की मौका शनासी से होता है। और वो बाज़ दफा, बहुत कम ऐसा मौका आता है, मगर बाज़ दफा ये समझता है कि एक शख्स ने अपनी चालाकी की वजह से और अपने जत्थे की वजह से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। अगर इस इंतखाब को मंजूर कर लिया गया तो जमात में चालाकियां, दिखावे और जत्थाबंदी की रूह को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि वो खुदा का नुमाइंदा है इस दुनिया में, बराह रास्त नहीं मगर रसूल की वसातत से। इसलिए वो इस नजर से फैसले कर रहा होता है। और चूंकि जमात का उसके साथ ताल्लुक किसी सदर या अमीर की मार्फत नहीं होता बल्कि हर फर्द बशर का बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए वो उसके फैसले को हमेशा तरजीह देती है और एक जरा भी परवाह नहीं करती कि उनकी राय को के मुताबिक इंतखाब क्यों नहीं कबूल किया गया। ये वो एक दोहरा हिफाजत का निजाम है जो खुदा के फजल से सिर्फ जमात अहमदिया को दुनिया में नसीब है। दुनिया की किसी और डेमोक्रेसी, किसी और निजाम को ये दोहरी हिफाजत का निजाम मुयस्सर नहीं। बहरहाल इस तरीक़ेकार पर जो अमारत है उसको सबसे ज्यादा इख्तियार खलीफा वक्त की तरफ से तफवीज़ किए जाते हैं, और उसके बाद सदारत है। सदर कहते हैं जिस ओहदेदार को, उसको भी इख्तियारात हैं नुमाइंदगी के, लेकिन निस्बतन कम। वो क्या क्या हैं, कहां कहां फर्क है, मजलिस आमला का इनसे क्या ताल्लुक है, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको
جماعت احمدیہ کے سامنے خوب کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے 126 ملکوں میں جماعت نافذ ہو چکی ہے۔ وہاں کے خدا نخواستہ نظر سے اوجھل پیدا ہونے والے اختلافات فتنوں کا رنگ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ خلیفہ وقت کے خطبات کو فوری طور پر تمام دنیا میں جماعتوں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جماعتی نظام سے ساری جماعت کو روح شناس کرا سکتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے دل میں اس نظام کی ادب جاگزیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس عاملہ کے اور امیر کے اختیارات میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد جہاں موقع ملے گا بعض دوسری باتیں بھی اس سلسلے میں ضروری بیان کروں گا جن کا فتنوں کے احتمالات سے تعلق ہے۔ امیر کو فیصلے کے روزمرہ کے جماعتی کاموں کو چلانے کے مکمل اختیارات ہیں اور یہ انتظامی اختیارات ہیں۔ مجلس عاملہ کو انتظامی اختیارات بحیثیت مجلس عاملہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام اختیارات یا امیر کو ہیں یا سیکرٹریان مجلس عاملہ کو ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں انتظامی اختیار رکھتے ہیں۔ مجلس عاملہ کی حیثیت ایک تو یہ ہے کہ ان سب پر مشتمل ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے وہ منتظمہ نہیں ہے بلکہ مشیر ہے، آپس میں مل بیٹھ کر غور کرنے کے لیے ایک مجلس ہے، لیکن بعض باتوں میں اس کو ایسے اختیار ہیں جو امیر کو نہیں ہیں۔ مثلا اموال سے متعلق مجلس عاملہ کی مرضی کے بغیر امیر خود جماعت کے سامنے مجلس کے سامنے بجٹ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ مجلس عاملہ کا حق ہے کہ بجٹ کے اوپر غور کرے اور اس کے ما لہو ما علیہ، پروز اینڈ کونز، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے ایک ایسا بجٹ بنائے جسے وہ شورا میں پیش کرے گی۔ امیر اپنے طور پر وہ بجٹ نہیں بنا سکتا۔ مالی معاملات میں امیر کے اختیارات یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ مجلس عاملہ کے مشوروں کے بعد مجلس شورا ملک کی جو بجٹ منظور کرتی ہے اسے آخری فیصلہ قرار دینے سے پہلے مرکز سے اس کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی مجلس شورا کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں بنتا جب تک مرکزی سلسلہ سے اس کی منظوری حاصل نہ ہو جائے۔ جب وہ منظوری حاصل ہو جاتی ہے تو طبعاً امیر کے اختیارات اس معاملے میں بالکل کالعدم ہو جاتے ہیں، کیونکہ امیر اپنے افسر بالا کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو مجلس شورا کے فیصلے خلیفہ وقت سے منظور شدہ ہوں یا وکیل اعلیٰ کی طرف سے منظور شدہ ہوں ان میں امیر خود پابند ہے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ امیر کو گویا کہ ڈکٹیٹرشپ کے اختیارات ہیں بالکل غلط اور بودھی بات ہے۔ جب امیر شورا کے فیصلوں کا پابند ہو جاتا ہے، یعنی منظور شدہ فیصلوں کا اور بجٹ کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ منظور شدہ بجٹ سے باہر جا کر خرچ کرے۔ اور بہت سی جگہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بجٹ کا احترام جماعت میں پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے فضل کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتماد طوعی مالی نظام جماعت احمدیہ کا نظام ہے۔ یہ جو ایک آواز پر لوگ لاکھوں کروڑوں فدا کرتے ہیں، اس کا ان کے دل کے اخلاص سے بھی تعلق ہے اور اس یقین سے بھی تعلق ہے کہ ایک ایک پیسہ جو ہم اس راہ میں دیتے ہیں اس پر خدا کی طرف سے امین مقرر ہیں، ان میں کوئی بددیانتی نہیں ہوتی، اور یہی وہ روح ہے جس کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے مالی نظام میں امیر کو کم اختیارات تفویض کیے گئے ہیں،
کیونکہ امیر کا ان باتوں میں ملوث نہ ہونا خود اس کے احترام اور تقدس کے لیے ضروری ہے. لیکن امراء بعض دفعہ اس وجہ سے کہ ان کو بہت احترام دیا جاتا ہے، ان کے متعلق بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر خلیفہ وقت کی طرف سے نگران مقرر ہیں، ان کی اطاعت ہی نہ کرو، ادب کرو، احترام کرو، پیار کا تعلق رکھو. اس وجہ سے بعض سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر اگر کوئی نظام جماعت کی حدیں بھی نظام جماعت کی حدوں سے بھی گزر رہا ہو اور ان اختیارات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہو جو اس کو دیے نہیں گئے، تو اس بارے میں خاموشی اس کا ادب ہے، اور خاموشی اختیار کرنا ہی اس کی اطاعت کی روح ہے. یہ بالکل غلط ہے اور نہایت لغو بات ہے. عقل سے اور تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تقوی کا تقاضا ہے کہ بالا ہستی کی اطاعت کی خاطر ماتحت ہستی کی اطاعت کی جاتی ہے. تقوی کا پہلا سبق قرآن کریم نے ہمیں اس رنگ میں دیا تھا کہ خدا کی اطاعت کی خاطر ساری مخلوق کو آدم کے سامنے جھکنا ہوگا، اور وہ شیطان جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس نے اس بہت ہی بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اطاعت صرف خدا کی ہے، اور خدا کی اطاعت کے نیچے جو اطاعت ہے اس کے سامنے وہ خدا کے اطاعت کے نیچے جس کو امیر بنایا گیا، جس کو صاحب امر بنایا گیا، اس کی اطاعت عملاً خدا کی اطاعت ہے اور اس سے روگردانی سرکشی ہے. بس بالا افسر کی اطاعت یہ ہر جگہ ہر فیصلے کے وقت فیصلہ کن امر ہے، اسی سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. اگر امیر کسی موقع پر اپنے بالا افسر سے باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے، تو وہیں جماعت اس کی اطاعت سے باہر نکل جائے گی. اس کی وفا امیر سے نہیں ہے بلکہ امیر سے بالا افسر سے ہے. اس کی وفا خلیفہ سے نہیں ہے بلکہ خلیفہ سے بالا افسر نبی سے اور خدا سے ہے. تو ان معنوں میں کسی جگہ بھی کوئی صاحب امر ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا، اور ہر ایک کی اطاعت خدا کی خاطر کی جاتی ہے. اسی لیے بیعت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں معروف امر میں آپ کی اطاعت کروں گا. خلیفۃ المسیح سے یہ عہد نہیں ہے کہ میں ہر بات میں آپ کی اطاعت کروں گا، جو بھی نیک کام آپ مجھے بتائیں گے ان میں میں آپ کی اطاعت کروں گا، جو معروف فیصلہ ہوگا اس میں آپ کی اطاعت کروں گا. بس نیک کام اور معروف فیصلے سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنے احکامات ہیں ان میں تابع فرمان رہوں گا، اور ان سے باہر کی اطاعت کا سوال ہی نہیں، وہ اطاعت شیطانی بن جائے گی. اس لیے ان امارت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اسی مضمون کے تابع ہے. اگر کہیں کوئی امیر اپنے مالی اختیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے تجاوز کرتا ہے تو مجلس عاملہ کا فرض ہے کہ بلا تاخیر اس کے متعلق خلیفہ وقت کو یا دوسرے نظام مالی نظام کو جو بھی اوپر مقرر ہے اس کو مطلع کرے. اور اس بارے میں واضح قوانین ہیں کہ کہاں تک ان معاملات میں فوری تعاون کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. مثلا ایک امیر کے ساتھ دستخط کرنے کے لیے، ہم پیسے نکلوانے کے لیے سیکرٹری مال کے دستخط بھی ضروری ہیں، یا بعض دفعہ جماعت کے 2 اور عہدیداران کے دستخط کروائے جاتے ہیں. اور ساری دنیا میں یہی نظام مقرر ہے کہ سلسلے کے اموال پر کوئی شخص اکیلا اس طرح نہیں بیٹھے گا کہ جب چاہے جو چیز نکلوا لے، بلکہ خواہ کتنا ہی بڑا اس کا مقام ہو، اس کے ساتھ کسی اور کو دستخط کرنے ہوں گے. ہر ایسے مقام پر جہاں واضح طور پر مرکزی ہدایت کے خلاف روپیہ نکلوایا جا رہا ہے، وہاں ساتھ کا دستخط کرنے والا بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو امین بنایا گیا ہے اور اسی لیے اس کے دستخط ساتھ رکھے گئے ہیں تاکہ اس کو علم ہو
کہ کون سی بات ہو رہی ہے، اگر وہ خلاف قانون ہو رہی ہے تو وہ اس میں روک بن جائے۔ ایسی صورت میں اب تک کی جو میری ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ سیکرٹری مال ایسی اگر واضح طور پر امیر کو خلاف قاعدہ رقم نکلاتے ہوئے دیکھے تو دستخط کرنے سے پہلے احتجاج کرے، اگر پھر بھی وہ حکم دے تو پھر دستخط کر دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں جو دو مشیر ہیں ان کا کام ہے کہ انکار کریں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر خلاف قاعدہ حرکت ہے، اس لیے ہم دستخط نہیں کریں گے، آپ ہماری شکایت اوپر کریں اور ہم بھی اس معاملے کو اوپر بھیجتے ہیں، اور فوری طور پر اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ آج کل ٹیلی فونز کے ذریعے رابطے اتنے فوری ہو چکے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی بلا تاخیر رابطہ ہو سکتا ہے، اور اس قسم کی باتیں شاذ کے طور پر ممکن ہیں، اس لیے کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑا فساد کھڑا ہو۔ لیکن انکار کرنے کے وقت بھی ادب کا پہلو اور احترام کا پہلو لازمی ہے، اور ایسا شخص جو امیر کے ساتھ دستخط کرنے پر پابند مقرر کیا گیا ہے اگر انکار کرتا ہے تو بڑی بھاری ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ شک کی بنا پر اس کو انکار کا حق نہیں ہے۔ واضح طور پر جہاں وہ خلاف ورزی دیکھتا ہے وہاں اگر وہ انکار کرتا ہے تو پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا یہ انکار درست ہے۔ اس میں اور بہت سے پہلو ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مثلا ایک بجٹ مقرر ہوا ہے سفر خرچ کا، ایک بجٹ مہمان نوازی کا ہے، ایک بجٹ کوئی اور بجٹ ہے کسی چیز کا۔ خرچ تو امیر نے کرنا ہے یا امیر کے تابع جو انتظامیہ ہے، بحیثیت منتظم ہر شخص کو کچھ نہ کچھ خرچ اپنے دائرہ کار میں کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ رقمیں جو مقرر کر دی گئی ہیں ان سے وہ تجاوز کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر سفر خرچ کی مد پر غیر معمولی خرچ ہو رہا ہے تو کسی اور مد سے رقم خرچ کی جاتی ہے سفر خرچ کے نام پر، یعنی اس مد کے نام پر لیکن سفر خرچ کی۔ اس معاملے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کو علم نہ ہو۔ جس بجٹ سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں محاسب اس کو دیکھتا ہے، آڈیٹر ہے نظام جماعت کا اس وہ دیکھتا ہے، اور یہ نظام اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ بروقت مرکز کو مطلع کریں کہ کون سے اخراجات اپنے موقع اور محل کے مطابق درست ہیں۔ بسا اوقات جب میں تحقیق کرواتا ہوں تو رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں، لیکن چونکہ میرے دل میں یہ ایک قسم کی دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ صورتحال درست نہیں ہے، پھر میں تفصیل سے منگواتا ہوں۔ بعض دفعہ عمراء کو کہتا ہوں کہ مجھے اپنے فلاں اخراجات کے سارے بل بھجوائیں، وقت تو میرا لگے گا مگر مجبوری ہے، جب تک اب میرے دل کو اطمینان نہ ہو جائے کہ مالی معاملات میں سب کچھ ٹھیک ہے اس وقت تک میں مزید آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ جب بل منگواتا ہوں تو اس وقت بات سمجھ آتی ہے کہ سفر خرچ پر اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہونا چاہیے تھا تو 5 لاکھ ہو گیا ہے، لیکن وہ 4 لاکھ سفر خرچ کی مد میں سے نہیں لیا گیا بلکہ فلاں مد میں سے اور فلاں مد میں سے اور فلاں مد میں سے وہ بل ادھر منتقل کر دیے گئے، یہ ناجائز ہے۔ اور جب پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ جی مجموعی بجٹ میں تو گنجائش تھی، ہم نے وہاں سے لے کر خرچ کر دیا۔ اس کے متعلق 2 باتیں جماعت کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ مجلس عاملہ کو اختیار ہے، کسی عہدیدار کو نہیں،
کہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک مد سے دوسری مد میں روپیہ منتقل کرے، لیکن مجلس عاملہ کو بھی اختیار نہیں کہ ایک مد کا خرچ بغیر مرکز کو بتائے کسی اور مد میں ڈال دے۔ یہ بددیانتی ہے، اور یہاں سے آگے پھر بہت قسم کے فتنوں کے رستے کھل جاتے ہیں۔ اگر سفر خرچ کی مد ختم ہو گئی ہے تو سفر خرچ کی مد کو بڑھانا چاہیے، سفر خرچ کے بل دوسری مد میں نہیں جائیں گے۔ اور عملاً جو خاموشی کے ساتھ بات کر دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ مجلس عاملہ بیٹھے اور یہ فیصلہ کرے کہ سفر خرچ کی مد کو 1 لاکھ کی بجائے ہم 5 لاکھ کرتے ہیں اور زائد 4 لاکھ روپیہ فلاں فلاں مد سے کاٹ کر ادھر منتقل کرتے ہیں، جو ایک جائز بات ہے۔ اس کی بجائے 1 لاکھ کی 1 لاکھ رہتی ہے سفر خرچ کی مد، اور بل سفر خرچ کے دوسری مدوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ میں سفر خرچ کی مثال صرف ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں، لیکن دوسری ہر مد سے اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو برابر کرنے کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں ایک دن امیر صاحب اور ساتھی ان کے مل کے اور کہتے ہیں جی اب زائد خرچ میں کو کس طرح کرنا ہے ٹھیک، کہ اچھا جی فلاں فلاں مد میں ڈالتے چلے جاؤ۔ یہ سراسر بددیانتی ہے۔ بددیانتی سے مراد یہ نہیں ہوا کرتی کہ اپنی جیب میں ڈالا گیا ہے، امانت کی خیانت ہے۔ سلسلے نے بعض قوانین کے تابع ان کو اخراجات کی اجازت دی تھی، ان قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے مرکز کو کہ آپ کے قوانین کے تابع خرچ ہو رہے ہیں۔ بس مجلس عاملہ کے ہر ممبر کو اس بات پر نگران رہنا چاہیے کہ بحیثیت مجلس عاملہ جو اختیارات ہیں ان کے اوپر کوئی اور چھاپا نہ مار سکے، ان اختیارات کو کوئی ناجائز طور پر اپنے قبضے میں نہ کرے۔ ایک اختیار جو مجلس عاملہ کو بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی بجٹ کو از خود بڑھا دے۔ مثلا اگر مجموعی بجٹ 10 لاکھ گلڈرز ہے تو 10 لاکھ گلڈرز کے اندر مددات میں کہیں 50,000 کہیں 10,000 مختلف مددات ہیں جن میں وہ روپیہ تقسیم ہوا ہے۔ اندرونی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں مجلس عاملہ کی طرف سے، انفرادی طور پر نہیں، لیکن 10 لاکھ گلڈر کو 11 لاکھ بنانے کا ان کو کوئی اختیار نہیں۔ اس کے لیے لازماً مرکز سے پوچھنا ہوگا کہ آیا دوران سال ہم بجٹ کو بڑھا سکتے ہیں یا نہیں، اور ان امور میں بھی بعض دفعہ بغیر مرکز کی اجازت کے تجاوز کر دیے جاتے ہیں۔ پھر بار بار یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ختم ہونے والا ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو پیشتر اس سے کہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے اور بجٹ ختم ہو چکا ہو، آپ مجلس عاملہ کی میٹنگ بلایا کریں اور اس میں اپروول لیا کریں۔ اس کی بجائے سال کے آخر پر جب ہم سب حساب منگواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی فلاں مد میں مجبوری پیش آ گئی تھی، فلاں میں مجبوری پیش آ گئی تھی، اس کا اتنا منظور کیا جائے، اتنا منظور کیا جائے۔ بعض دفعہ تو نظر انداز کرنا پڑا ہے کیونکہ ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی، لیکن اب میں آج خطبے کے بعد یہ بات کھول دیتا ہوں، بہت دفعہ میں ایسی غلطیوں کو نظر انداز کر چکا ہوں، آئندہ نہیں کی جائیں گی، کیونکہ نظام جماعت میں سے مال کے نظام کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ آئندہ سینکڑوں سال کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس رنگ میں قربانیاں پیش کرتی ہے وہ بے مثل ہیں، ان کا کوئی دنیا میں کسی اور نظام، کسی اور جماعت میں عشر اشیر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس مقدس نظام کی حفاظت ضروری ہے اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں اخراجات کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اگر جماعت کو کامل یقین رہے کہ اخراجات کی پوری طرح نگرانی ہو رہی ہے اور سر عموم بھی قوانین سے انحراف نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو خدا تعالیٰ نے اتنا بڑا حوصلہ عطا فرما دیا ہے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا چسکا ڈال دیا ہے کہ پھر سلسلے کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ ہر ضرورت جس طرح پوری ہو رہی ہے آئندہ بھی ضرور پوری ہوگی، لیکن جہاں ہماری نیتوں میں فطور آئے گا وہاں یہ صرف برکتیں جاتی رہیں گی۔
بس مالی امور میں چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے ہاتھ میں قانون کو لینا گناہ سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ دیانتداری کی تعریف میں صرف یہ بات داخل ہے کہ روپیہ دین کا ہے، دین پر خرچ کرو۔ حالانکہ دیانتداری کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ جس بات کے تم مجاز ہو وہی کرو، جس بات کے مجاز نہیں ہو وہ نہ کرو۔ یہاں اگر ہم نے دیانت کی حفاظت کی تو ذاتی اخراجات کا سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ وہ بددیانتی جو دین کے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے پر منتج ہوتی ہے، اس کا آغاز اسی قسم کی بددیانتیوں سے ہوا کرتا ہے۔ ایک جگہ بے احتیاطی کی، دوسری جگہ بے احتیاطی کی، رفتہ رفتہ اس بے احتیاطی نے جرأت دلا دی، حیا کم کر دی، اور پھر وہ سلسلے کے اخراجات ذات پر بھی ہونے لگتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے واقعات جماعت احمدیہ میں بہت شاذ کے طور پر ہیں، اور جہاں بھی ہوئے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلسلے کا روپیہ واپس ہوا۔ لیکن یہ تو بہت بعید کی بات ہے، میں آپ کو روزمرہ کی باتوں میں تاکید کر رہا ہوں اور نظام جماعت سمجھا رہا ہوں۔ مجلس عاملہ کے اختیارات ہیں بجٹ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور اس کے متعلق منظوری لینا، پھر بجٹ کے باہر تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، مرکز کو درخواست کی جا سکتی ہے، اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا امیر کی ذمہ داری ہے، اور جہاں وہ تجاوز کرتا ہے وہاں دستخط کرنے والے کو ہاتھ روک لینے چاہیے۔ اس کا فرض ہے اب کہ وہ امیر سے کہے کہ تم نے افسر بالا کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میں اس نافرمانی میں تمہارا شریک نہیں بنوں گا، مرکز سے اجازت لو اور پھر مجھے مطلع کرو، پھر میں دستخط کروں گا۔ اب اگر سختی سے اس بات کو نافذ کیا گیا تو انشاءاللہ آئندہ جو رجحان ہلکا سا پیدا ہو رہا ہے اس کا ہمیشہ کے لیے قلع کما ہو جائے گا۔ مجالس عاملہ کے تعلقات میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ امیر کو بعض اوقات مجلس کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ مجلس عاملہ کا یہ فیصلہ جماعت کی اعلی اغراض کے منافی ہے اور جماعت کے لیے بعض خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں امیر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ویٹو کر دے، لیکن امیر کا فرض ہے کہ ویٹو کرنے کے بعد 15 دن کے اندر اندر مرکز کو اس فیصلے سے، اس ویٹو کرنے کی وجوہات سے مطلع کرے۔ ایسی باتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ امیر نے فیصلہ کیا، یعنی ویٹو کر دیا، اور بارہا ویٹو کیا اور مرکز کو مطلع نہیں کیا، اور جماعت کو بھی مطلع نہ کیا کہ جماعت کے کیا حقوق ہیں، اور اگر امیر ان حقوق سے متعلق ایک بالا حق کو استعمال کرتے ہوئے ان کو منسوخ کرتا ہے تو جماعت کو کیا حق ہے، جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو عدم تربیت ہے جماعت کی، اس کے نتیجے میں ماضی میں بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر افریقہ میں سلسلے کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مرکز سے ایک تربیت یافتہ آدمی، تربیت یافتہ ان معنوں میں کہ جو قوانین کو خوب سمجھتا ہے، وہاں مقرر ہوا اور امیر بنا دیا گیا۔ نئے لوگ جو احمدیت میں داخل ہوئے، اخلاص تو ان میں تھا لیکن نظام جماعت سے واقفیت نہیں تھی۔ ان کو امیر نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے کیا حقوق ہیں، ان کو یہ بتایا کہ میرے کیا حقوق ہیں۔ جب بھی انہوں نے امیر کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا، یا تو اسے سختی سے دبا دیا یہ کہہ کر کہ تم کون ہوتے ہو امیر کے خلاف بات کرنے کے لیے، وہ کرنے والے، یا ان کے متعلق مرکز کو رپورٹیں بھیجنی شروع کی کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ کہا، فلاں وقت پہ یہ کہا، فلاں وقت پہ یہ کہا۔ اگرچہ وہ دب گیا ہے لیکن اس میں فتنہ پردازی کی بو پائی جاتی ہے، اور بعض بہت اچھے اچھے کارکن اس طرح خدمت سے محروم رہ گئے، اور کسی موقع پر ان کو یہ نہیں بتایا
کہ اگرچہ مجھے حق ہے کہ تمہارے فیصلے کے اوپر ویٹو کروں، لیکن تمہیں حق ہے اور تم میں سے ہر ایک کا حق ہے کہ میرے ہر فیصلے کے خلاف جس سے تمہیں اختلاف ہو، خلیفہ وقت کو چٹھی لکھو، اور اس کا طریق یہ ہے کہ براہ راست لکھو تو مجھے اس کی نقل بھیجو، لیکن بہتر طریق یہ ہے جس کو ہم رواج دیتے ہیں کہ جس کے خلاف شکایت ہے اس کی معرفت خط لکھو اور نقل براہ راست بھیج دو، تاکہ یہ وہم نہ رہے کہ کوئی عہدیدار اپنے خلاف شکایت کے اوپر بیٹھ رہا ہے۔ یہ اگر بتایا جاتا تو جن فتنوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں سے ایک بھی فتنہ پیدا نہ ہوتا۔ ایک لمبے عرصے تک جماعتوں کو، بیچاریوں کو اس دھوکے میں رکھا گیا کہ امارت کے نظام سے مراد یہ ہے کہ امیر سیاہ سفید کا کلیتاً مالک بن چکا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی شکایت پیدا ہو رہی ہے، کوئی دل میں رنجش پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے حل کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے صبر کے، اور ہر آدمی سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ پھر رستہ نہ پا کر نئے رستے بناتے ہیں، اپنے ماحول میں، اپنے دوستوں میں باتیں کرتے ہیں، ان کو بدل کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جماعت کا اخلاص گرنے لگتا ہے اور ایک بدلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بات بہت بڑھ جائے تو پھر ایک فتنے کا آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ بعض ممالک میں بہت بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اگر یہ میں سوچتا ہوں کہ 20-25 سال پہلے مثلاً اگر یہ نقصان نہ پہنچا ہوتا تو آج جماعت 10 گنا زیادہ طاقتور ہوتی۔ بہت بڑے بڑے طاقتور دوست لوگ جو ویسے مخلص تھے وہ ہاتھ سے نکل گئے، اور مخلص ہونے کا ان کا ثبوت یہ ہے کہ مدتیں ہو گئیں اس فتنے کو پیدا ہوئے، ان کو الگ ہوئے، لیکن آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پورا احترام ہے، تمام دعویوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور کھلم کھلا مجالس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہوتا تو اتنی دیر کے بعد یہ کیسے باقی رہ سکتا تھا؟ جو فتنے دل کی کجی سے پیدا ہوتے ہیں وہ ایمان کو ضرور کھا جاتے ہیں، جو فتنے لا علمی سے پیدا ہوتے ہیں نقصان ان کا بھی ہوتا ہے لیکن ایمان بچ جایا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بالآخر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو جو شخص لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے ان کے ایمان سے کھیلنے لگ جائے اور جماعتی مفاد کے لیے خطرہ بن جائے، وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس لیے امراء کو بھی اس بات کی نگرانی رکھنی چاہیے کہ تمام جماعت کو ان کے حقوق سے مطلع رکھیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ ان کی کسی بات سے کسی کو رنجش پہنچتی ہے تو اسے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اصول کا معاملہ ہو اور وہ اس معاملے میں فیصلہ بدلنے کے مجاز نہ ہوں تو پھر ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہیں بھی اختیار ہے، چٹھی لکھو، میں تمہیں پتے بتاتا ہوں کس کو چٹھی لکھنی چاہیے، میرے خلاف شکایت لکھو اور کھل کر بتاؤ کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، پھر تمہیں آپ ہی مرکز سمجھا دے گا کہ کیا اصل بات تھی۔ تو نظام جماعت میں تو کوئی رکھنا پیدا ہو ہی نہیں سکتا اگر تقوی سے کام لیا جائے، لیکن روح تقوی کی ہے جو کام کرتی ہے۔ مجلسوں میں کوئی بات بھی تکلیف نہیں دیتی اگر وہ تقوی پر مبنی ہو، اور متقیوں کا اختلاف ہمیشہ رحمت بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک ہی فقرے میں ایسے خوبصورتی سے بیان فرما دیا ہے، مگر افسوس کہ بعض لوگ اس پر نظر نہیں کرتے۔ فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرے مواقع پر اختلافات کے خلاف بہت سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ بعض اختلافات ہیں جو امت محمدیہ کے اختلاف ہیں، یہاں امتی کا لفظ جو ہے اس نے مضمون میں جان ڈالی ہے۔ جو میری امت ہو یہ معنی ہے جو سچے رنگ میں حقیقی طور پر میری ہو، وہ میرے رنگ میں رنگین ہوگی،
ان کے اختلافات تقویٰ پر مبنی ہوں گے، اور تقویٰ کے نتیجے میں جو اختلاف ہے اس سے عقل ترقی کرتی ہے، اس سے آزادی ضمیر کو تقویت ملتی ہے، اور خیالات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نشو و نما پاتے ہیں، ہر قسم کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، نئی روشنیاں نصیب ہوتی ہیں، اور ایک لامتناہی سلسلہ ترقی کا اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے رحمت۔ لیکن جو اختلاف تقویٰ سے عاری ہو وہ رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے اور ظلمات پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، افتراق پیدا ہوتے ہیں، قومیں پھٹ جایا کرتی ہیں۔ تو بات وہیں ختم ہوتی ہے، یعنی تقویٰ پر۔ تقویٰ سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختلاف بھی رحمت بن جاتا ہے، اور تقویٰ نہ ہو تو تائید بھی لعنت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض لوگ امیر کی تائید کر رہے ہوتے ہیں لیکن تقویٰ کے بغیر، اس کے نتیجے میں مخالف رائے رکھنے والے مجبوراً ایک گروہ بن جاتے ہیں، ان کو گویا کہ تحریک کی جاتی ہے کہ تم اب اکٹھے ہو، ورنہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہر بات میں غلط ہو یا صحیح ہو امیر کی تائید کر کے اس کا جتھا بن جائیں گے۔ بس ان معنوں میں امیر کا جتھا بن سکتا ہے، لیکن یہ جتھا پھر خدا کا جتھا نہیں ہوگا۔ عمراء پر بھی بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے نگران رہیں کہ مشورے میں اللہ کا خوف ہمیشہ دامنگیر رہے اور سچائی کو عظمت دی جائے، کسی دوستی اور تعلق کو عظمت نہ دی جائے۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جو آج مجھے کہنی تھیں، اور خیال تھا کہ شاید اسی خطبے میں بات ختم ہو جائے، لیکن چند منٹ رہ گئے ہیں میرے خطبے کے مقررہ وقت میں، اور ابھی مضمون باقی ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں کروں گا۔ ایک بات میں یہ بتانی چاہتا ہوں آخر پہ کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن کو بے وجہ عمراء مجلس عاملہ میں لا کر اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے اختلافات کے بیچ کو ڈال دیتے ہیں اور ماحول مقدر ہونے لگتا ہے۔ مثلا ایک عہدیدار نے، ایسے مرکزی عہدیدار نے یا علاقائی عہدیدار نے کسی جماعت کا دورہ کرنا ہے جس کے لیے دلوں میں احترام پایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ مجلس عاملہ میں امیر رکھتا ہے، اس مقامی امیر، کہ اس کو کہاں ٹھہرایا جائے، اور اس پر ہی پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر ٹھہرے، بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر ٹھہرے، بعض کہتے ہیں کہیں بھی نہ ٹھہرے، ہوٹل میں انتظام ہو، اور اس چھوٹی سی بات پر وہ تکرار شروع ہو جاتی ہے کہ الامان اور الحفیظ۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ نہایت ہی احمقانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی بات ہی نہیں جسے مجلس عاملہ میں رکھ کر فتنے کا موجب بنایا جائے۔ مجلس عاملہ کو اس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آنے والے مہمان کو کہاں ٹھہرائے۔ جس کا مجلس کو اختیار ہی نہیں ہے اس کا مبحث بنانے کا کیا حق ہے؟ مجلس عاملہ میں ان معنوں میں مشورہ کے لیے بات رکھی جا سکتی ہے کہ آپ مجھے مشورہ دے دیں، آنے والے کا فیصلہ ہے، وہ جہاں چاہے گا ٹھہرے گا۔ آپ میں سے جو کسی کے مشورے ہوں گے وہ میں ان تک پہنچا دوں گا، لیکن یہ ایسا امر نہیں ہے جس میں مجلس عاملہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اس کا کہیں بھی کوئی نظام جماعت میں ذکر نہیں کہ مجلس عاملہ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ آنے والے مہمان کے متعلق فیصلہ کرے، اس کو کہاں ٹھہرایا جائے، یہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ جو ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق ہاں مہمان نوازی کی حد تک تو امیر کا کام ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ سیکرٹری ضیافت موجود ہے، سیکرٹری ضیافت کا کام سیکرٹری ضیافت ہی کرے گا، اور امیر یہ اس کو ہدایت کر سکتا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، لیکن امیر کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ مرکز کی منظوری کے بغیر سیکرٹری ضیافت کے کام دوسروں کے سپرد کرے۔ اس سے بھی میں نے دیکھا فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا ہوا ضمن اس بات کا ذکر چل پڑا، میں یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ سیکرٹری ضیافت کا کام سیکرٹری ضیافت اور ہو اور اس کا کام کسی اور کے سپرد کر دیا جائے،
یہ فیصلہ امیر کا ویسا ہی ہوگا جیسے سفر خرچ کے بجٹ میں جو بل پڑنے چاہیے وہ بل اٹھا کر کسی اور مد میں داخل کر دے. مدیں بدلنے کا امیر کو اختیار نہیں ہے. اس لیے اگر سیکرٹری ضیافت اس بات کا نااہل ہے کہ امیر کی ہدایات کے تابع وہ ضیافت یعنی مہمان نوازی کے حق ادا کرے، تو بروقت امیر کو چاہیے کہ مرکز میں لکھ کر وجوہات اس کی تحقیق کروائے یا مرکز سے فیصلہ لے کہ اس کو بدل دینا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک عہدہ کسی کے پاس رہے اور اس کو اس طرح ذلیل کیا جائے کہ عہدہ تو تمہارے پاس رہے گا، کام ہم تم سے نہیں لیں گے، کام کسی اور کے سپرد کر دیں گے. اس کے نتیجے میں بھی بے اطمینانی بڑھتی ہے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بس امارت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ سب لوگ مل کر محبت اور تقوی سے امیر کی مدد کریں، اور ان باتوں میں اگر امیر غلطی کرتا ہے تو چونکہ میں اب آپ کو تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، آپ بھی ادب اور احترام سے اس کو سمجھائیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کے باوجود امیر اپنے ان اختیارات سے تجاوز کرتا ہے جو اسے ملے ہوئے ہیں اور وہ اختیارات حاصل کرتا ہے جو اسے ملے نہیں، تو پھر جماعت اس کی اطاعت سے اس حصے میں باہر ہے. اور اس صورت میں جماعت کا فرض ہے کہ فوری طور پر مرکزی سلسلہ کو مطلع کرے کہ یہ صورت پیدا ہو رہی ہے جو بہت خطرناک ہے. پھر مرکز کا کام ہے کہ اگر اصلاح طلب معاملہ ہے تو اصلاح کرے، ورنہ اس امیر کو دور ہٹا کے کسی اور کو مقرر کرے. بس وہ جو بعض دفعہ سادگی میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا مشورہ کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ جو پہلو ہے اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. مشورہ لینا منع نہیں ہے مجلس عاملہ سے. اکثر صورتوں میں امیر کو مجلس عاملہ میں باتیں کھولنی چاہیے اور وہاں سے مشورہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن مجلس عاملہ کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں. اس لیے جہاں فیصلے کا اختیار نہیں وہاں امیر کو یہ پابند نہیں کر سکتی کہ تم نے چونکہ ہم سے مشورہ لیا تھا اس لیے اب اسی جگہ ٹھہراؤ جہاں ہم سمجھتے ہیں، ہماری اکثریت سمجھتی ہے. یہ اس کا اکثریت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جو مشورے ہیں امیر سن کر متوقع مہمان کو لکھ دے کہ یہ آراء آئی تھی، آپ نے ٹھہرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہیں ٹھہریں، لیکن ان باتوں کو ملحوظ رکھ لیں. اگر ایسا ہو تو خدا کے فضل سے کسی جگہ بھی کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے وقف جدید یا خدام احمدیہ یا انصار اللہ کے دوروں کے وقت کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا. بعد میں لوگ آتے تھے کہ جی ہم نے تو کہا تھا وہاں ٹھہرائیں لیکن انہوں نے یوں کیا. میں نے کہا تم نے کہا تھا تو تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ تم اتنے معتبر بن جاؤ کہ ضرور تمہاری مرضی چلے؟ نہیں ٹھہرایا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تکلیف ہوئی ہے، تمہیں کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے خوشی سے قبول کر لیا، بات ختم ہوئی. اب تمہیں کوئی حق نہیں کہ لوگوں کے کان بھرو یا میرے کان آ کے بھرو کہ جناب ہم نے تو آپ کے لیے اچھی جگہ تجویز کی تھی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جان کے آپ کو خراب کرنے کے لیے فلاں جگہ رکھی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کمینی باتیں ہیں. جماعت بہت بلند مقام کی جماعت ہے، خدا کی جماعت ہے. ایسی باتیں کریں جو خدا لگتی ہوں، ایسی باتیں کہیں جو خدا والوں کو زیب دیتی ہوں. اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیں اور اس مقام پر رہیں جس کی آپ سے توقع کی جاتی ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فتنہ آپ کے اندر راہ نہیں پا سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحدہ لا شریک لہ